آج میں اس بات کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا، ہمارے معاشرے میں آپس میں ہم لوگ بہت زیادہ لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہیں۔ ہر گھر میں والدین تو یہ چاہتے ہیں کہ بیٹا بیٹی کی شادی کرنے کے بعد سکون ہو جائے گا، لیکن سکون ہوتا نہیں ہے، سکون اور غارت ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس کی جڑ کون ہے؟ والدین ہیں۔ مائیں کیا کرتی ہیں؟ ذرا سی بات ہوئی، میاں بیوی میں تلخ کلامی ہو گئی، کچھ بات ہوا، بیٹی کو آ جاؤ میرے گھر میں بٹھا لیا، نہیں جانے دیں گے۔ یاد رہے کہ جس گھر میں جہاں پر عورتیں لڑکیاں اپنے گھر پہ جا کر کے بیٹھ جاتی ہیں ماں باپ کے پاس، ایسے گھر میں کبھی سکون نہیں آتا، سکون کبھی بھی نہیں آتا۔ سکون کس میں ہے؟ مینیج کرنے میں۔ میاں بیوی آپس میں لڑیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں، کیا ان کے گھر میں لڑائیاں نہیں ہوتی؟ میاں بیوی میں ان میں بھی ہوتی ہے، نوک جھوک ہو جاتی ہے، لیکن کیا ہے، وہ بات میں مینیج کرتے ہیں، گالم گلوچ کا، مار پیٹ کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ شرعی طور پہ جس طریقے سے بیوی کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے ویسے ہی کرتے ہیں۔ زبان کے دائرے میں رہ کر کے، تمیز کے دائرے میں رہ کر کے بات کیجیے۔ کچھ لوگ تو اس کے ماں بہن کی گالیاں نکالنے لگتے ہیں، یعنی بیوی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو جس گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہوگی اس گھر میں کبھی سکون نہیں ہوگا، کبھی وہاں برکت نہیں ہوگی۔ اور لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے، ذرا سا میاں بیوی میں لڑائی ہوئی، بستہ اٹھایا، اسکول جا رہے ہیں، بستہ اٹھایا، میں اپنی امی کے گھر اب جا رہی ہوں، اب تو آؤں گی نہیں تمہارے پاس۔ اس سے اجتناب کیجئے، یہ سکون برباد کر دیتا ہے۔ اور جانتے ہیں شیطان کو سب سے زیادہ خوش کون کرتا ہے؟ جو لوگ آپس میں میاں بیوی لڑتے ہیں۔ شیطان کو اس سے بڑی زیادہ خوشی ملتی ہے۔ دو میاں بیوی جب لڑتے ہیں تو شیطان اس وقت ناچتا ہے، اور یہ لوگ شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ جو بھی ہے آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں، اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی حکم کی تعمیل کرے، اس کی بات کو ماننا چاہیے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، میں عرض کر دوں۔ صحابی سفر میں گئے ہوئے تھے، بیوی اپنے ساس کے گھر پہ تھی، یعنی کہ شوہر کے گھر میں تھی۔ خبر آ گیا، اور زیادہ فاصلہ نہیں تھا، کچھ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں، جیسے ایک شہر یا چھوٹا موٹا 10-20 کلومیٹر کے دوری پہ میکہ اور سسرال کا فاصلہ تھا۔ اس لڑکی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں بیمار ہے، میں اپنی ماں سے ملنے کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکال سکتی، اپنے ماں کے گھر نہیں جا سکتی۔ نبی کا حکم ہے، کیسے انکار کر سکتی ہے لڑکی؟ بیچاری نہیں گئی۔ پھر خبر آئی 2-4 دن کے بعد کہ بھائی جلدی سے آ جاؤ، تمہاری اماں بس اب کوچ کرنے والی ہیں اس جہان فانی سے۔ وہ لڑکی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، یا پھر خبر دیا اس نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی۔ شوہر کا اجازت لینا ضروری ہے۔ نہیں گئی وہ۔ پھر 2-4 دن کے بعد خبر آئی کہ اماں کوچ کر گئی ہیں، وفات ہو گیا ان کا، گھر بدل چکی ہیں، اپنے نئے گھر میں چلی گئی ہیں، اصل گھر میں۔ لڑکی روتی رہی،
اور رونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اب تو اماں مر گئی ہیں، کم سے کم آخری دیدار تو میں کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، شوہر کا اجازت لینا پڑے گا، شوہر کی اجازت کے بغیر تم نہیں جا سکتے۔ اب اس زمانے میں خبر ایک دوسرے کو دینا، وہ موبائل تو تھا نہیں، فون تو تھا نہیں، سہولت نہیں تھی، تو بہت ایک مہینہ لگ جاتا تھا ایک پیغام کو دوسرے جگہ پہنچانے میں۔ اور پھر وسائل بھی ہونی چاہیے، کوئی مفت میں تو آپ کا پیغام لے کے جائے گا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، تدفین ہو گئی، لڑکی اپنی ماں کا مرا ہوا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ تدفین ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے تمہاری ماں کو جنت میں داخل کر دیا ہے، تمہارے اس عمل کی وجہ سے جو تم نے اپنے شوہر کی بات حکم کی، یعنی کہ اپنے شوہر کے حکم کو توڑا نہیں، اللہ کے قانون کو تم نے نہیں توڑا۔ اگر جا تو سکتی تھی، وہ توڑ دیتی قانون اللہ کا، تو کیا ہوتا؟ اس کی ماں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس نے صبر کیا، بہت بڑا صبر کیا اس نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کر لیا کہ نبی کا حکم نہیں ہے تو پھر کچھ بھی ہو جائے ہم نہیں جائیں گے، نہیں گئی۔ اللہ نے اس کے اس صبر کے بدلے میں اس کی ماں کی مغفرت کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتائیے، اگر وہ دیکھنے جاتی تو اس کی اماں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اب اماں جنت میں پڑی ہوئی ہے، تو اولاد کو اچھا کام کرنا چاہیے۔ یہ جو لڑکیاں جا کر کے گھر میں بیٹھ جاتی ہیں، شوہر کی بات نہیں مانتی ہیں، اس سے فساد برپا ہو جاتا ہے۔ ہر عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی تابعداری کرے، اور شوہر کی جو نافرمانی کرے گی اس کے گھر میں رحمت کبھی نہیں آئے گی، برکت کبھی نہیں آئے گی، خوشحالی نہیں آئے گی۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے، لاکھوں کمانے کے بعد بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، برکت نہیں ہوتی، اور اللہ سے برکت ہم مانگتے بھی نہیں ہیں، ناشکرے ہو گئے۔ تو میری گزارش ہے کہ والدین بیٹیوں سے محبت بے شک کریں، بہت طریقہ ہے محبت کرنے کا، یہ کوئی محبت نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ لڑکی کے ساتھ آپ دشمنی کر جاتے ہیں کہ ذرا سی بات پہ لڑکی کو طول دیتے ہیں لڑنے کے لیے، اور اسے سکھائے جاتے ہیں کہ تم بھی یہ جواب دے دو، تم بھی یہ جواب دے دو۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ برتن مثال عورتیں ہی دیتی ہیں یہ، کہ جب برتن چار ہوتا ہے تو وہاں پہ کھنکتے ہیں، برتن کی آواز کھنکتی ہے، تو یہ ڈھونڈ ڈھانڈ ہوتا رہتا ہے۔ تو ایک گھر میں جب دو آدمی آتے، 2 4 5 6 افراد رہتے ہیں، تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے، اپنے گھر میں بھی بات ہوتی ہے، اپنے بھائی بہن سے بھی لڑائی ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ کینہ بنا کر کے، شکایت بنا کے کہیں پیش کوئی نہیں کرتا۔ یہ بے ایمانی نہیں ہے؟ اگر نند میں اور بھابھی میں اور دیور سے کچھ بات ہو گئی تو اس کو پورے شہر میں اس کا ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں، یہ بے ایمانی ہے۔ اب یہ بات جب اس تک جاتی ہے پھر نفرت جنم لے لیتی ہے، تو درگزر کرنا سیکھیے۔ اخلاق کیا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اخلاق کو اچھا رکھنا چاہیے انسان کا، اور اگر کوئی ان پڑھ گنوار مل جائے تو ایسے لوگوں سے منہ بھی نہ لگائیے۔ اگر لڑکی سمجھدار ہے اور دیکھ لے کہ سسرال میں لوگ ایسے ان پڑھ ہیں، دین کو نہیں سمجھتے ہیں، تو بس ان سے سلام کریں اور درگزر کر دیں، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ کہتے ہیں ہم بڑے باپ کے، ہم اگر جواب نہیں دیں گے تو ہم تو بڑے باپ کے نہیں ہوئے نا، پھر تو ہر کوئی اپنے آپ کو یہ دکھاتا ہے، زور دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن مجید میں کہا ہن لباس لکم وانتم لباس ہن، لباس سے جسم کا کوئی حصہ چھپا ہوا نہیں ہے، لباس کو جسم کے تمام پارٹس کے بارے میں، اس کے سارے سسٹم کا پتہ ہے، اور اسی طریقے جسم کو لباس کیا پتہ ہے کہ لباس کیسا ہے۔
تو اللہ نے تو یہ جوڑا ایسا بنا دیا ہے، ایسا مثال اللہ نے دیا کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، پھر اس میں تفریق کیوں ہوتا ہے؟ تو دراصل میاں بیوی اپنے طور پہ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر کچھ لوگ اس کو بگاڑتے ہیں، اور بگاڑنے والی کون ہے؟ یہ دونوں فریق کے والدین ہوتے ہیں۔ ابھی ایک بڑی کل کی بات ہے، ایک بڑی بھی آئی ہمارے پاس، میں نے ان سے خیریت دریافت کی، کیسے ہیں بچے وغیرہ، داماد کیا کر رہے ہیں؟ ارے میرا داماد تو اللہ کا ولی ہے، میرا داماد اللہ کا ولی ہے۔ میں کہا واہ، کیا ہو گیا بھائی؟ حج عمرہ کر لیا، کیا کر لیا؟ نہیں وہ ولی اس لیے کہہ رہی ہوں نا کہ وہ میرا جو داماد ہے بہت لائق ہے، کماتا ہے پورا، میری بیوی بیٹی کو دے دیتا ہے، اور بچوں کا بڑا خیال رکھتا ہے، پورے گھر کا بیچارہ خیال رکھتا ہے، بہت نیک ہے۔ اچھا، اور آپ کا بیٹا کی شادی ہوئی تھی تو وہ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ ارے اس کا مت پوچھو، بیکار، ایک دم ماں کا دشمن بن گیا ہے، ہر بیوی کی بات پر چلتا ہے اس قدر۔ اب بڑھیا پہلے والی بات بھول گئی کہ ابھی ہم نے کیا کہا ہے۔ دیکھیے جب انسان ایسا ہوتا ہے نا تو وہ پچھلی بات بھول جاتا ہے، حالانکہ اس وقت اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ماں کا تو بالکل ہی نہیں سنتا ہے وہ، نہ باپ کی سنتا ہے، بیوی کی بات پہ بیوی جو کہتی ہے، رات کو دن، دن کو رات، تو مان جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے، اب میں کیا اس کو کہوں؟ میں نے کہا پھر موقع سے ان کو کبھی اشارے سے بتا دوں گا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے ہم لوگ کیسے بے ایمان ہیں، وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی کو محبت دے رہا ہے جو اس کو دینا چاہیے، اس کو کوئی احسان نہیں کر رہا وہ، تو آپ کتنی خوش ہو رہی ہیں۔ اور دوسری کی بیٹی کو آپ کے گھر پہ لا کر کے اگر آپ کا بیٹا اس کی بات مان رہا ہے، اس کی فرما برداری کر رہا ہے، اس کی خواہش پوری کر رہا ہے، تو آپ کو برا لگتا ہے۔ یہ بے ایمانی ہے، اور اس کا جو ہے حساب دینا پڑے گا۔ یہ لوگ نہ سمجھیں کہ یہ جو بہو کے ساتھ آپ کرتے ہیں ظلم، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، یہی حساب کتاب آپ کی عبادت کو ضائع کر دے گا، اس سے اجتناب کیجیے۔ اور ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے۔ تو ایسے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں جو خوف خدا دل میں بالکل نہیں ہے۔ بھائی صبر سے کام لیجئے۔ آپ نے ایک گھر سے لڑکی لے کے آئے ہیں، غیر کے گھر سے، وہ غیر ہے، آپ کو اس سے ابھی محبت نہیں ہے، ہمدردی ہے، محبت بنانا پڑے گا۔ کیسے بنے گی محبت؟ اس کی غلطی کو درگزر جب آپ کریں گے تب اس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیے، آپ کے گھر کے کھانے کا وقت الگ ہے، کھانے کا طریقہ الگ ہے، سونے کا وقت الگ ہے، ہر کام کا ایک الگ الگ، ہر گھر کا سسٹم کچھ نہ کچھ الگ ہوتا ہے۔ اب ایک لڑکی آئی ہے، اس کے گھر کے مطابق اس کی اماں نے جیسا اس کو کھانا پکانے کے لیے سکھایا ہے وہ اس طرز پہ کھانا بنا رہی ہے۔ اب آپ کے گھر میں ذرا لوگ زیادہ مرچ کھاتے ہیں، زیادہ تیل، زیادہ روغن استعمال کرتے ہیں، وہاں نہیں تھا، اب وہ اپنے گھر کے حساب سے بنا رہی ہے تو آپ نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری باتیں ہیں، عادت ہے بیٹھنے کی، اٹھنے کی، چلنے پھرنے کی، تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ابھی یہ آئی ہے، اس کو سمجھا کر کے، بجھا کر کے، تمیز کے دائرے میں، محبت کے دائرے میں رہ کر کے اس کی عادت کو خود بخود تبدیل ہو جائے گا، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اسی ماحول کو اپنا لیتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، جب کوئی انسان کسی مولوی کے صحبت میں بیٹھتا ہے، تبلیغی جماعت کے صحبت میں نوجوان لڑکے بیٹھتے ہیں، تو پھر ان کو یہ عادت پڑ جاتی ہے کہ بات بات میں وہ شکر الحمدللہ اور سبحان اللہ، یہ سب کلمات وہ ادا ان کے زبان سے ہونے لگتی ہے۔ لیکن وہی نوجوان لڑکا وہ باش لڑکوں کے محفل میں جب بیٹھنے لگتا ہے تو پھر اس کے منہ سے بے ساختہ گالیاں نکل جاتی ہیں، چھچوراپن والی باتیں نکلتی ہیں۔ تو جب یہ بہو آپ کے گھر پہ آئی ہے، پھر آپ کے گھر میں وقت تھوڑا سا لگے گا آپ جیسا بننے میں۔ اگر آپ کنجوس ہیں تو وہ بھی کنجوس بن جائے گی، بے شک وہ سخی ہے، لیکن آپ کے یہاں رہ کرنے کے بعد پھر وہ بھی آہستہ آہستہ کنجوس بن جائے گی۔ اور اگر وہ کنجوس ہے، آپ لوگ سخی ہیں، تو وہ بھی سخاوت کرنے لگے گی۔ یہ آہستہ ٹائم لگتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں بس آج بہو آئی ہے، آج ہماری بس حکمرانی میں وہ
نعرے لگانا شروع کر دے ساسو اماں زندہ باد، تو یہ ایسا نہیں ہوگا، صبر کرنا پڑے گا، اور اللہ سے خوف کیجئے، کسی کی اولاد پر ظلم مت کیجئے۔ یہ بڑی بھی لوگ بھول جاتی ہیں، اور بہو کو بہت سی ساس تو یہ بھی کہہ دیتی ہیں، ہائے بیٹی پیدا کر رہی ہے، یہ تو کیسی منحوس ہے۔ تو میں کہتا ہوں تم بھی منحوس ہو، تمہاری ماں بھی منحوس تھی جو تم جیسی بیٹی پیدا کیا۔ بہو کو تم منحوس کہہ رہی ہو کہ بیٹی پیدا کر رہی ہے، ایسے ایسے تانے آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سے گھروں میں۔ تو میں کہتا ہوں اس ساس کو کہ تیری ماں بھی منحوس تھی جو تیرے جیسی بیٹی پیدا کیا، اپنی ماں کو بھی تو بول منحوس، اس نے بھی تو بیٹی پیدا کیا تجھے۔ آج بہو بیٹی پیدا کر لے تو تم اس کو منحوس کہتی ہے۔ لعنت ہے ایسی سوچ رکھنے والے لوگوں پر۔ گھر میں اچھے کام کی تلقین کیجئے، گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ گھر میں نماز پڑھیے، روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے، سورہ کہف ہر جمعہ کو کم از کم پڑھ لیجئے، اور روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے۔ نماز سب لوگ پڑھیں، اس گھر میں مفلسی ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اس گھر میں کبھی فاقے نہیں ہوں گے، سب پریشانی دور ہو جائے گی۔ صرف فاقہ پریشانی نہیں ہے بھائی، دل دماغ بہت ساری مسائل ہیں۔ اب جا کر کے دیکھیے ایسے ایسے لوگ ہیں، اربوں پتی ہیں، ان کے پاس آپ جائیے، گھر کا نوکر مرغی کھا رہا ہے، بریانی بھی کھا رہا ہے انہی کا کمایا ہوا دولت میں سے، اور وہ کیا کھا رہا ہے؟ دلیا۔ بھئی کیا ہے؟ بھئی السر ہے، مرچ والی چیز نہیں کھا سکتے۔ بھنڈی کھا رہا ہے، لوکی کھا رہا ہے وہ، اور اس کا پیسہ ہر کوئی کھاتے پھر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں بد نصیبی۔ اسی لیے غالب نے کہا نا، صحت ہزار نعمت ہے غالب۔ تو صحت جو ہے نا یہ بڑی قیمتی شے ہے، اور صحت کس کو ملتی ہے؟ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نماز میں شفا ہے، تلاوت میں شفا ہے، وَنُنَزِّلُ الْقُرْآنُ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ روح کی بھی شفا ہے، جسمانی سے شفا بھی ہے۔ آپ کی روح کو بھی تسلی تلاوت سے ملے گی، اور جسم کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ یہ تلقین تو آپ کرتے نہیں ہیں، صرف کیا تو بہو نے تیل کیوں استعمال زیادہ کر لیا، ان سے بچیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ غیبت ہر جگہ پہ بیٹھ کر کے بہو کی غیبت کو ہوتی ہے۔ اب بہو کو بھی کہتا ہوں، وہ بھی کرتی ہیں ساس کی پھر غیبت بدلے میں، تو اس سے تو گناہ کروایا جا رہا ہے۔ اور عورتیں جو جہنم میں جائیں گی یہ چغل خوری اور غیبت کی وجہ سے، ورنہ عورتیں تو بہت ساری گناہ سے، مرد تو گناہ میں مبتلا ہے، اور عورتوں سے گناہ نہیں ہوتا۔ عورت صرف اگر جہنم میں جائے گی چغل خوری اور غیبت کی وجہ سے۔ تو اس سے اجتناب کیجئے، اور اپنے گھر میں بہو لائیں، اس کو بیٹی بنائیے، آپ کو وہ خود بخود ماں سمجھنے لگے گی۔ جیسے اللہ نے کہا نا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ دیکھیے اللہ بھی بدلے میں کیا دے رہا ہے، پہلے میرے نبی سے، میرے نبی کی اطاعت کرو، میرے نبی سے محبت کرو، اللہ تم سے خود بخود محبت کرنے لگے گا۔ تو اللہ بھی انسان کو مفت میں محبت نہیں کرے گا، اس نے کہا کہ پہلے تم کرو تو پھر ہم تم سے محبت کریں گے۔ ہمیں اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھ سے محبت کرو، میرے حبیب سے محبت کر لو، میری حبیب کی باتیں مان لو، ان کے راستے پہ چل پڑو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور اللہ جس سے محبت کر لے اس کی ساری مشکل ختم۔ محبت کرنے والے کو جس سے اللہ محبت کرے گا اس کو جہنم میں ڈالے گا، اس کا مطلب ہوا کہ وہ جہنم میں بھی نہیں جائے گا، وہ جنتی ہو گیا۔ تو یہ بدلہ اللہ بھی مفت میں کسی کو جنت نہیں دے گا، اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ تو آپ بھی محبت کیجئے تو آپ سے بھی وہ محبت کرنے لگے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔